الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، میلاد کی محفل کو عاشق سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں سردی کو مت دیکھیے، آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ پوری بھرپور توانائی کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیے، عشق مصطفیٰ کی گرمی آ جائے گی۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10واں جلسہ آپ کے اس محلے چراغ علی لین بہادر پورہ میں منعقد ہے۔ آپ اتنی سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، تو کوئی میرا دنیائی مقصد ہے نہ آپ کا دنیائی مقصد ہے۔ یہاں کوئی ATM نہیں ہے کہ نوٹ نکالے جائیں گے، یہاں کوئی بینک نہیں ہے کہ نوٹوں کے لیے لائن لگائی گئی ہے، یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو اس مقصد سے بیٹھا ہوں کہ رسول پاک کی نظر کرم ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں سرکار دو عالم کی میلاد منائی جاتی ہے، جہاں رفعت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، جہاں عظمت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودیوں کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہ کر ان محفلوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں کو دیکھتے ہیں، اگر پسند آ گئی کوئی بات تو سرکار مدینہ سے یہاں چل کر تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ محفلیں گرمائی جاتی ہیں تاکہ مصطفیٰ کی آمد ہو جائے۔
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں آج تو ہر کوئی منا رہا ہے. اب تو عالم یہ ہو گیا کہ ڈوغلے بھی منا رہے ہیں. جو کل فتوے نکالے تھے، اب پہچان کی ضرورت ہے. محفل میلاد میں اب دیکھیں کہ جوش ایمانی لوگوں کا بڑھ گیا تو منافقین بھی گھس کے آنے لگے. میں دیکھ رہا ہوں حیدرآباد میں ڈوغلے بھی منا رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنی حیرت زدہ پریشان ہیں. ارے بھئی ان کو ہم سمجھتے تھے کہ ڈوغلے ہیں، پکوڑے ہیں، انہوں بھی میلاد میں شریک ہو رہے ہیں. تو سن لیجئے سنیوں، پریشان مت ہو. ہر دور میں سنیت کی پہچان ہمارے صحابہ میں نے بھی رکھی، تابعین میں نہیں رکھی، اہل بیت نے بھی رکھی، اور علماء حق نے رکھی، اور اولیاء اعظام نے ہر دور میں سنیت کی پہچان رکھی. ہر دور میں سنیت کی ایک پہچان رہی. اور اس دور میں سنیت کی یہ پہچان ہے کہ کون ڈوغلا ہے، کون پکوڑا ہے، کون جو ہے دکھاوے کے لیے میلاد منا رہا ہے، کون اپنی شہرت کے لیے میلاد منا رہا ہے، کون دل سے منا رہا ہے، کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے منا رہا ہے. تو سوچ لینا، اگر اس کے دل میں یہ تقریر میں کہتا ہے کہ سرکار مدینے سے یہاں آ سکتے ہیں اور قبول کر لیتا ہے، ضرور میرے آقا مدینے میں رہ کر یہاں آ سکتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ نیت کا صحیح ہے. بولا کہاں مدینہ، کہاں حیدرآباد، سمجھ لینا یہ ڈوغلا ہے، یہ پکوڑا ہے. جو سنی محبت والا ہوتا ہے سرکار کے لیے دور و نزدیک نہیں دیتا. سرکار چاہے تو یہاں آ سکتے ہیں، سرکار چاہے تو ساری محفل کو بلا لے سکتے ہیں. اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی قدس العزیز شمس المفسرین، امام الاسلام، شیخ المحدثین، عارف باللہ اور کنز العارفین حضرت بحر العلوم نے لکھا کہ محفل میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو بھی غلط کہتے ہیں، اور ضرور سرکار کی توجہ ہوتی ہے. ان کی محفل میں ان کی نہیں تو کس کی توجہ ہوگی؟ یہ عقیدہ، یہ ایمان کلین مرکزی مجلس اہل سنت دے رہی ہے. آپ دوسرے جلسوں میں جا کے بیٹھو، سرکار آتے ہیں کی نہیں کی، کھڑے رہ کے سلام کہیں کو پڑھنا سنتے کی نہیں سنتے کی، تیرا نہیں سنتے، ہمارا سلام سنتے. یہ عقیدہ لینا ہے تو یہ محفل میں بیٹھنا. اگر کسی کا یہاں عقیدہ نہیں ہے اٹھ کے جائیے. ہم لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، ڈھنڈورے کے لیے، یا ہم اپنے اقتدار کے لیے جلسہ نہیں کر رہے ہیں، رسول کی عظمت کے لیے کر رہے ہیں، رسول کی رفت کے لیے کر رہے ہیں، رسول کی محبت کے لیے کر رہے ہیں. جس کے دل میں ڈاواں ڈول ہے، یہ ہوتا کی نہیں ہوتا کی، سرکار سلام سنتے کی نہیں سنتے کی، یہ محفل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ سیاسی محفلوں میں بیٹھو، یہ محفل سرکار کی ہے. آقا مدینے میں رہ کر ہمارے دل کی بات بھی سنتے ہیں. یہ میں کوئی جمع کر کے آپ سے ووٹ نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کے دل میں محبت رسول اتارنے کے لیے جلسہ کر رہا ہوں. اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ سنی، اور یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار نہیں آ سکتے کیا، انہوں بھی استغفر اللہ معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے، سمجھ لینا یہ گستاخ ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اور آپ لوگ ان سے جا کے ملتے، اب ملیں گے، ان سے رشتہ داری کریں گے. میں بتاؤں گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منائی جا رہی ہے اس دور میں. اللہ سلامت رکھے. جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ قادری صاحب کو، جو ہمارے سلسلے میں مرید ہے،
बैरुल सरकार इनके दादा पीर हैं, उस सिलसिले से वाबस्ता है। उन्होंने बता दिया कि दादा पीर की बात को कैसा सुनना चाहिए, कितनी अच्छी सजावट की है, कैसे लगा दिया है कमान। ऐसा मालूम होता है कोई आने वाला है। कमान क्यों लगाई जाती है? किसी की आमद पे कमान लगाई जाती है। अगर अकीदा दिल में हो तो कमान लगा कर इस्तकबाल करता है, और खाली दिखावे के लिए हो इसकी क्या जरूरत है? चाहे कहीं को पिलाना, ये कहीं को लगाना, जलसा करो भाई। एक स्पीकर का टुट्टा इंतजाम कर दिए, एक मामली लगा दिए। दिल में मोहब्बत हो तो इश्क खुद कहता है ये करो, ये करो, झंडे लगाओ, कमान लगाओ, स्टेज बनाओ, रोशनी करो, पकवान करो, सामईन की ज़ियाफ़त चाय से करो। ये दिल कहता है, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह कैसर एडवोकेट साहब की मोहब्बत को और इज़ाफ़ा करे कि उन्होंने रसूल की मोहब्बत में बड़ा एहतमाम किया है। ये अकीदत की बात है, ये किताबों में नहीं मिलती, ये कोई सिखाता नहीं। इसलिए हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि तुम ये जलसों को करते रहो, सरकार की शायना शान करते रहो, और ये समझो कि सरकार की कितनी बड़ी अजमत है। जलसा करो तो सरकार की शान करो, बड़े एहतमाम इंतजाम से करो, और समझो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाते हैं, सरकार की तवज्जो होती है। ये है बुजुर्गों का अकीदा, ये समझ के करो। मुबारकबाद दो एक दूसरे को, खुशी से करो, बड़े एहतमाम से करो, आका की आमद के मुंतजिर हो जाओ। तो वही जलसा अहले सुन्नत वल जमात का जलसा होता है, और वही जलसा कामयाब होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब भी मीलाद का जलसा करो शान से करो। ये ना सोचो कि खर्चा हो रहा है, यही खर्चा तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला होगा। और ये कब पैदा होती है? बुजुर्गों की जूतियां उठाने से। इसलिए हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मोहब्बत की नहीं जाती। यह है आशिक़ रसूल की बात। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है, तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, और तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। ये बात निकलती है। जब मोहब्बत हो जाती है, हजारों जान कुर्बान करने के लिए तैयार। मोहब्बत करने वाला सोचता इसनो लाऊं नको लाऊं, पाउडर लाऊं नको लाऊं। सुने डिक्टर साहब, सुने आप इधर आइए, अब समझते चलो जुमले आप, ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये मुनव्वर साहब है, महफिल को मुनव्वर ही कर देते हैं। और मुनव्वर हुसैन, वो भी हुसैन की नूर है। अब जहां हुसैन का नूर आया वहां नबी का नूर आ गया। ये तो मोहब्बत जब करता है ना कोई, सोचता ऐसा करूं ना कोई करूं। मोहब्बत जब हो जाती ना, जान देने को तैयार हो जाता। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना नहीं है, जान को कुर्बान कर देना है। हाँ, जब मोहब्बत करता है तो एहसान जताता, मैं ये करा वो करा। जब मोहब्बत हो जाती है तो समझता है कि उसका एहसान है कि उससे मोहब्बत कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? ये बातें सुनने में नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, ये आज ये जो उलमा है, ये जो मुफ्तिया है, ये जो नाम नहाद मशाइखीन है, ये इनको क्या मोहब्बत का माना नहीं मालूम, मोहब्बत का अंदाज नहीं मालूम, तो आपको क्या मोहब्बत सिखाएंगे? आपको
کیا محبت بتائیں گے؟ ارے میاں دریا کی گہرائی دیکھنا ہے تو دریا میں جانا پڑتا ہے، کناروں سے اندازہ طوفان نہیں کیا جاتا، کناروں پہ بیٹھ کر پانی کا اندازہ نہیں کیا جاتا، پانی کو دیکھنا ہے تو اس کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، اس لیے محبت کرنا ہے تو کسی کے ہو جانا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے صاحب؟ ہاں، آپ کا بیٹا خوش نصیب ہے، آپ ناز کرو اپنے بیٹے پہ، یہ محبت ہونے کی علامت ہے، ورنہ نے تو جلسے تو بہت رکھ رہے، چلو سنیاں بھی رکھ رہے اپن بھی رکھو، نہیں، کوئی سیاسی مقصد سے جلسہ رکھ رہا ہے، کوئی اپنے اقتدار کے لیے جلسہ رکھ رہا ہے، کوئی اپنی شہرت کے لیے جلسہ رکھ رہا ہے، کوئی اپنی بڑائی کے لیے جلسہ رکھ رہا ہے، مگر یہ جلسہ جو قیصر ایڈوکیٹ صاحب نے رکھا ہے، یہ کلیل مرکزی مجلس اجتماعات کے رکن نے جو جلسہ رکھا ہے، وہ کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی اقتدار کے لیے نہیں، کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی مصلحت کے لیے نہیں، کسی حکمت کے لیے نہیں، رسول کی محبت کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ محبت ہونے کی علامت ہے، کرنے کی علامت نہیں ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی زبان اور ہوتی ہے، جو محبت ہو جاتی ہے ان کی زبان اور ہوتی ہے، ان کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کرنے والے، نماز بھی محبت کی علامت ہے، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، نماز کے پیچھے بھاگ رہا۔ اور جس کو محبت ہو جاتی ہے انہیں کہتا ہے نماز بھی ملی تو ان کے صدقے میں ملی۔ بتا رہا ہوں میں محبت کی علامت۔ ہاں، محبت کیسی ہونا، ہم محبت کرنے والے اور ہوتے ہیں، محبت جس کو ہو جاتی وہ اور ہوتی ہے۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو ہر ادا پہ قربان ہوتا ہے، نام مصطفیٰ لیتے ہیں تو انگوٹھے چوم لیتا ہے، کیونکہ محبت ہو گئی۔ اور محبت کرنے والے سوچتے اب کرنا یا جب کرنا نہیں کرنا۔ جب بھی نام مصطفیٰ سنتا ہے جس کو محبت ہو جاتی ہے، وہ اب فقہ کے مسئلے کو نہیں دیکھتا، وہ عشق کو دیکھتا ہے، نام مصطفیٰ سنتے ہی انگوٹھے چوم لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علامتیں ہیں، یہ سمجھو۔ ارے ان کو کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی۔ ارے سرکار کا نہیں تو انگوٹھے چوم رہے، ارے یہ تو اذان میں چومنا ہے۔ ہم محبت تم کر رہے ہیں، ہم تو ہو گئی محبت ہم۔ اس لیے جب بھی نام مصطفیٰ آ جاتا ہے اب ہم فقہ کے مسئلے کو نہیں دیکھتے، رسول کی محبت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ محبت سے چوما گیا۔ تو جب بھی نام مصطفیٰ آ گیا چومے، جب بھی سرکار کا نام آیا درود شریف پڑھتے، فقہ کا مسئلہ نہیں سنتے، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیے تو بھی کافی ہے، وہ فقہی بولتے، رکھے پھکے مولویاں، ایک مرتبہ یہ بھی بولے تو چلتا۔ سمجھ میں آ گیا، محبت کر رہا ہی نہیں، ہوئی نہیں۔ اور جو محبت جس کو ہو جاتی ہے انہیں جب بھی نام پاک سنتا ہے درود شریف پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ رکھے مولویوں میں رہ کے آپ لوگ بھی رکھے ہو گئے۔ عاشقوں کے پاس آؤ تو عاشق بتائیں گے کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے درود شریف پڑھنا ہے، آنکھوں لگا لیتا ہے، انگوٹھے چوم لیتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے۔ جب بھی کہتا حضور، کہتا حضور میرے مالک آقا سرکار نے فرمایا، انہیں کیا بولتا؟ رسول نے فرمایا، ہاں نبی نے فرمایا۔ بہت سارے مقررین کو دیکھو آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بولا اللہ کے رسول تیرے کیا ہے؟ آپ سنیے جا کے مقررین کو، ہم نے آپ کو سنیے بول رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بولا تیرے کون ہوتے انہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہاں، ارے محبت ہوتی تو ایک آقا نے فرمایا،
مالک نے فرمایا، ملجا نے فرمایا، دو جہاں کے داتا نے فرمایا، علم غیب والے آقا نے فرمایا، حاضر و ناظر رہنے والے آقا نے فرمایا، سرور جہاں نے فرمایا، جہاں نے فرمایا، جان رحمت نے فرمایا۔ سمجھ میں آگے بات آپ کے؟ محبت کرنا اور ہے، محبت ہونا اور ہے۔ اہل سنت الجماعت والی یہ مجلس جو واحد ہے حیدرآباد میں، یہ محبت کرتے نہیں ہے، ان کو محبت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت واحد جماعت، اس جماعت کو چھوڑے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ بدتمیز بے ادبوں کی جماعت میں رہنے والوں، تم خالی نماز و روزہ حج و زکوٰۃ دیکھتے رہو، قرآن دیکھتے رہو، کیونکہ تمہارے کو محبت نہیں پہنچی۔ نماز پڑھنا بھی محبت ہے۔ میں بولا سرکار تو نمازیوں کو بھی نکالتی ہے مسجد سے، معلوم ہے منور صاحب؟ مسجد سے نبوی سے تم کیا نماز پڑھتے ہو؟ دو تم کو کیا نماز پڑھنا آتا؟ ہم کو بول رہے ہیں میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے، وہ تم ہوں گے۔ ہم تو میلاد بھی مناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز میں کھیر پوری بھی بناتے ہیں۔ آپ بناتے نہیں بناتے کھیر پوری؟ ہاں، کیونکہ ہم کو محبت ہو گئی ہے۔ اب انہوں قرآن میں کھیر پوری بنانا ہے کیا؟ ولادت مصطفیٰ منانا قرآن میں ہے؟ سرکار نے منایا تھا کیا؟ اللہ تو سرکار کو دیکھا کیا؟ تو قرآن و سنت دیکھ، ہم محبت دیکھتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے سرکار منائے نہیں منائے، صحابہ منائے نہیں منائے، ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم محبت دیکھتے۔ کس کی پیدائش منا رہے؟ جب بچے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ نبی سے محبت ہے، ان کی میلاد منا رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے آپ قرآن، یہ مولوی گھٹا رہے ہاں میرے سامنے، میں تیرے کو بتاتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ مفتی ہاں مفت خور ہو، تم لوگوں کو کیا معلوم سرکار کیا ہے؟ تم لوگوں کو ڈرا ڈرا کے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہیں کی نماز پڑھو رے؟ ہاں، بغیر محبت کے نماز پڑھو، ہاں بغیر ایمان کے نماز پڑھو۔ ہمارے پاس نہیں چلتا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت تو ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم بے ایمانوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم اکیلے پڑھتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہے انہوں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں منور صاحب؟ ہاں، سن لو آواز آج بات یہ نہیں ہے اب ان کو پیچھے نماز، اور ان کی نماز ان کی، ہماری نماز ہماری کہتے ہیں، دونوں کی نماز جاؤ دوزخ میں۔ لے کے آگے فتوے، ارے بہت ضرورت ہے تمہارے کو، کیونکہ تم نے کسی صوفی کی چوکھٹ کو چوما نہیں ہے، تم نے کسی ولی کی جوتی کو چوما نہیں ہے۔ یہ بات ملتی ہے تو ولی کی جوتیوں کو چومنے سے ملتی ہے، صوفی کی چوکھٹوں کو چومنے سے ملتی ہے، محبت رسول اولیاء سے ملتی ہے۔ یہ رکھے مولویاں نقل مال کے پاس ہو کے مفتی ہونے والے، تم کو محبت رسول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو مہربانی ہے کہ لوگ تم کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر غور کرو کیا تم اللہ کے پاس بھی مسلمان ہے؟ رسول پاک کے پاس بھی مسلمان ہے؟ اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ میلاد مناتے، بیٹھو میاں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ میلاد مناتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تم ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہر سنی نماز پڑھتا ہے، اور ہمارے سنیاں بھی عجیب پلپلے سنیاں، ہو بھئی ہمارے لوگ میلاد مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔
बोला इसलिए तो मिलाद मनाते ना मियाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो मिलाद मनाते ना, हमने तो कौन मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए रसूल आए। नमाजियों के लिए नमाज है, गुनाहगारों के लिए रसूल है। समझ में आ रही बात? पूरे कान हाजिर रख के करना। कल मैं सुबह में नहीं बोलना, ऐसा बोल दिया मौलाना, हिम्मत है तो खड़े रह के पूछना। समझ में नहीं आती बात, क्योंकि दिमाग बैठते यहाँ, रहते अमेरिका में। वहाँ भी जाकिर साहब के जैसा हम भी जाना अमेरिका को दौलत कमाना। दौलत के चक्कर में पूरे लोग अमेरिका को जाना, ऑस्ट्रेलिया को जाना, न्यूजीलैंड को जाना, यूरोप को जाना, जिद्दे को जाना, ईमान खराब करके आना। हाँ, हिम्मत है पूछ लेना, कौन मौलवी साहब आते, कौन मुफ्ती साहब आते, कौन मशाइख आते। जुमला सुनो मेरा, जुमला सुनो, तुम लाओ नमाज को, हम लाते रसूल के दामन को। नमाज नमाज नमाज, ला नमाज, तू ला नमाज, हम लाते दामन मुस्तफा। देखेंगे किसकी जीत होती है। हाँ, इसलिए तो कहा कि मेरा बागो बहार तुमसे है। हाँ, इसलिए लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूं। मेरी जीत और हार नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, ज़कात से नहीं, खैरात से नहीं, आमाले सालियाने से, आपकी नजर करम से जीतूंगा। मेरी जीत और हार तुमसे है। अगर आप नजर डाल देंगे तो जीत हो जाएगी, नजर फेर लेंगे तो हार हो जाएगी। इसलिए बेवसीलों का तुम वसीला हो, बेवसीलों का तुम वसीला हो। फजले परवरदिगार अब समझ में आ गई बात, फजल कौन है। और अल्लाह तबारक ताला ने सूरह यूनुस में क्या फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया सूरह यूनुस की कि ऐ हबीब फरमा दीजिए, कह दीजिए इन गुलामों से अपने, कुल बिफज़लिल्लाहि भी, कि अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशियां मनाओ। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका, बस इसी पर, फबिज़ालिका। अरबी आती, आलिमों को अरबी नहीं आती, आपको कैसे आएंगे। कि बस इसी पर, फबिज़ालिका, बस इसी पर, कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका, इसी पर फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। खुशी मनाना किस पे है। इन नमाज पढ़ के बोले, अरे नमाज मुंह पे डाल फेंक दी जाती ना जी, बगैर खुशी खुशी पढ़े तो। और तुम्हारी नमाज कैसी है, इन्हों नमाज पढ़ ले, इन्हों नमाज पढ़े, कैसा पढ़ ले। हाँ, कि हम नमाज अहले सुन्नत जमात उलमा ने कहा, सुन्नी उलमा ने कहा, और मोहब्बत वाले अहले निस्बत ने कहा। अब सुन्नियों में भी बात खुश्क है, बात तर है। अब हर सुन्नी को ना देखो, जरा बजा के देखो बाजे को, बजने वाला है, या रसूलुल्लाह बोलने वाला है, नहीं या रसूलुल्लाह बोले तो भी चलता, नहीं बोले तो भी चलता। झगड़ा नहीं करना, तुम उनसे मिल के रहो वहाबियों से, हम तो झगड़ा करके या रसूलुल्लाह बोलेंगे। हाँ?
نہیں یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، میلاد منائے تو بھی چلتا نہیں منائے تو بھی چلتا، ہمارے کنے میلاد منائے تو ہی چلتا، آپ کنے کہاں چلتا؟ زور سے بولو، میلاد منائے تو چلتا نا، تو یہ جلسے میں رہو۔ تو اب انہوں نماز پڑھنا ہے، اسٹیج پہ بیٹھنے والے پورے سنیے توجہ کے ساتھ۔ نیند آ رہی کیا بھائی؟ ہاں پوری پوری بیداری کے ساتھ سننا۔ تسبیح کیا پھرا رہے سنو، تم ہمارے سامنے تسبیح پھرا رہے نہیں، تم اتنے بچے ہو کے کہاں بیٹھنا، کیسا بیٹھنا، کس کے سامنے بیٹھنا، ایسا بتا رہے بہت بڑے انہوں پہنچی بھی شخصیت ہے، پہنچا رہے ہر ایک کو، ادھر بھی ادھر بھی، ان کا حال وہی ہے۔ ہاں سنو پہلے بات اہم، اس وقت عبادت اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت رسول کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنیے، علماء حق اولیاء اکرام نے کہا نماز ایسی پڑھو، کیسی پڑھو، کیسی پڑھو نماز؟ سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے تو ہمارے علماء حق نے کہا جب تم السلام علیک ایھا النبی کہو تو رسول کا تصور کرو، رسول کا خیال لاؤ۔ خاموش بیٹھو، کون ہے وہ؟ السلام علیک ایھا النبی جب کہو تو السلام علیک ایھا النبی کے معنی کیا ہے؟ بولیے، یا نبی آپ پر سلام ہے نا؟ نماز میں منور صاحب نماز میں کیا بول رہے ہیں؟ یا نبی آپ پر سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ وہی نماز میں پڑھ رہے اللہ کے سامنے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایسی تقریریں نہیں ملتی، میں حماقت کو نہیں بول رہا ہوں، سن لو جا کے کہیں بھی، اتنے ہو رہے رجل سے آپ کا ایمان سنورے گا اس تقریر سے۔ یہ شجاعت علی تقریر نہیں کر رہا ہے، یہ غلام بحر العلوم کر رہا ہے۔ سمجھ لیے آپ؟ اب سنیے توجہ سے کہ نماز میں ہے، نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے نبی کو سلام بھیج رہے نہیں بھیج رہے؟ ہاں پھر نماز کے باہر اگر ہم سلام بھیجے تو بدعت شرک کرتے۔ کبھی سوچے آپ کیا بول دیا اس نے؟ انہوں نے بولا ہو سلام میں کیا جھگڑا ہے؟ تو کیا تو نماز میں سلام نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھتے یہ لوگ سلام میں، تو ان کی نماز کہاں ہوگی؟ ہو سکتی؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام، پھر نماز کے باہر بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ این عبادت میں، عبادت کی حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماوا ملجا مالک پر ہم سلام بھیجتے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں سلام بھیج رہے ہیں تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اب اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے تو عبادت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے عبادت ہے؟ تو زور سے بولو نا بھائی، ہے؟ تو پھر نماز کے باہر سورہ فاتحہ پڑھے تو عبادت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نماز کے باہر اگر سورہ فاتحہ تو شرک ہوتا،
بولیے نا بھائی، بولیے. آپ سے میں کھبلانا چاہ رہا ہوں اور ان کے چہروں کو بے نقاب کر رہا ہوں جو آپ کے ایمان کو چوری کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈگریاں لے کر مفتی بن کر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ غلام بحرالعلوم کا آپ کے ایمان کو سنوار رہا ہے. نماز میں اگر سورہ فاتحہ پڑھے عبادت ہے، پھر نماز کے باہر پڑھے عبادت ہے، تو پھر نماز کی حالت میں رسول پہ سلام بھیجنا عبادت ہے، پھر نماز کے باہر سلام پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہیں عبادت کو شرک کہہ رہا ہے تو بولو مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ جتنے سلام کے مخالفین ہیں کیا وہ مسلمان ہے؟ زور سے بولو. پھر آپ ان کے پیچھے نماز کیسا پڑھیں گے؟ ان کے مدرسوں کو چندہ دیں گے؟ ان کی بات سنیں گے؟ ان کے باز میں جائیں گے؟ ان کے بیان جائیں گے؟ ان کی ویڈیو دیکھیں گے؟ ان کے کتابیں پڑھیں گے؟ ان کو عالم سمجھیں گے؟ پھر میں تو یہی بول رہا نا. پھر میرے کو کیا بول رہے ہیں؟ سخت بول رہے ہیں، بہت تقریر سخت کر رہے ہیں. ہاں، ہم نماز میں سرکار کو سلام بھیج رہے ہیں، پھر نماز کے باہر جمعے میں بھی سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ نماز ملی ہے تو رسول کے صدقے میں ملی ہے، جمعہ ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے، عید ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملی ہے، شب قدر ملی ہے تو رسول کے صدقے میں ملی ہے، قرآن ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے، غوث اعظم ملے ہیں رسول کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز ملے رسول کے صدقے میں، نظام الدین محب الہی ملے رسول کے صدقے میں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ملے رسول کے صدقے میں، یوسف بابا شریف بابا ملے رسول کے صدقے میں، حضرت سید محمود ملے رسول کے صدقے میں، بحرالعلوم سرکار ملے رسول کے صدقے میں، محدث دکن ملے رسول کے صدقے میں، حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ ملے رسول کے صدقے میں، احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے رسول کے صدقے میں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ملے رسول کے صدقے میں، مجدد الفسانی ملے رسول کے صدقے میں، بندہ نواز ملے رسول کے صدقے میں، حضرت جنید بغدادی ملے رسول کے صدقے میں، حضرت حسن بصری ملے رسول کے صدقے میں، حضرت حسن ملے رسول کے صدقے میں، حضرت حسین ملے رسول کے صدقے میں، سیدنا علی ملے رسول کے صدقے میں، سیدنا عثمان ملے رسول کے صدقے میں، سیدنا فاروق اعظم ملے رسول کے صدقے میں، سیدنا صدیق اکبر ملے رسول کے صدقے میں، اور کمال تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، اللہ ملا رسول کے صدقے میں. سمجھ میں آگے باہر؟ ہم میلاد منا کر اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. انہیں برا میلاد کہیں کیوں مناتے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی آمد سے یہ نعمتیں ملی، تو ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. بولو ہم قرآن سے ہٹے؟ انہوں نماز پڑھ رہے ہیں، بولے کہ نماز کے باہر شرک، تو بولو جو چیز نماز میں عبادت تو باہر کیسے شرک ہوتی؟ آپ پہ عقل میں آ جاتی ہے بات؟ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ اب انہوں بول رہے ہیں، ڈوگلے لوگ بول رہے ہیں سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا. بولا تم رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. زہر کھا کے مر جاؤ، تم کھاؤ زہر، ہم کھائیں گے کھیر پوری. ہمارے ایمانوں کو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم کو غلط راستے چلا رہے ہیں. اب بتاؤ جو نماز کے باہر سلام کو شرک کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تحفظ شریعت کا جلسہ ہو سکتا ہے؟ جو رسول پاک کے گستاخ ہے، جن کا ایمان نہیں ہے، وہ شریعت کا تحفظ کیا کریں گے؟ شہریت کا تحفظ وہ کرے گا جو اس کا تحفظ ایمان میں، جو ایمان کا تحفظ رکھتا ہے،
وہ شریعت کا تحفظ کرے گا. اے سن لو، تمہارے باپ نے شریعت نہیں لائی ہے، تمہارے دادا نے شریعت نہیں لائی ہے، تمہاری کئی تنظیموں نے شریعت نہیں لائی، کسی فرقے نے شریعت نہیں لائی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر میرے آقا حضرت خواجہ خواجہ عطا رسول، خواجہ کل خواجہ، قطب المشائخ، عاشق رسول اللہ عطا رسول حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت و ایمان لایا. کدھر ہے مولانا؟ کب تک بلائیں گے لوگوں کو ہولانا؟ شریعت ہندوستان کی سرزمین پر میرے خواجہ نے لائی ہے، ہند کے راجہ مہاراجہ نے لائی ہے. ہم سب ان کے بھکاری ہیں، وہ ہمارے راجہ ہیں، ہم ان کی پرجا ہیں. تم بیمان، بدعقیدہ، گستاخ، بے ادب شریعت کا تحفظ نہیں کر سکتے. شریعت کا تحفظ خواجہ کے ماننے والے کرتے ہیں، میلاد منانے والے کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ نے شریعت لائی ہے. خواجہ خود بچائیں گے. تم بابری مسجد کو نہیں بچا سکے، شریعت کو کیا بچائیں گے؟ تم مسلم یونیورسٹی کو نہیں بچا سکے، شریعت کو کیا بچائیں گے؟ تم اردو زبان کو نہیں بچا سکے، شریعت کو کیا بچائیں گے؟ شریعت کو بچائیں گے تو خواجہ بچائیں گے، بابا بچائیں گے، نظام الدین مہوی لائی والا بچائیں گے، مجدد الفسانی بچائیں گے. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں دوستو؟ زور سے بولو، پھر کل جا کے نہیں بولنا مولانا ایسا بول دیے، دم ہے ابھی بولنا. رات بھر بات کروں گا، کوئی ہے دم والا تو. کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں لوگوں کا؟ نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ عبادت، اور نماز کے باہر شرک، بدعت، غیر شرعی حرکت. ابھی مسلمان سمجھے نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ارے ہم یہ تو کیا امام ہے، ہم امام حرم کے پیچھے نہیں پڑھتے، اس کو خود نماز پڑھانا نہیں آتا. ہاں، نہ امام حرم کے پیچھے پڑھتے، نہ امام مسجد نبوی کے پیچھے پڑھتے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ سعودی یہودی تھوڑی ہے. ہندوستان جمہوریت ہے، یہاں پر جیسا گستاخوں کو بولنے کا حق ہے، چاہنے والوں کو بھی بولنے کا حق ہے. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. ہاں، تم سعودی ریالوں پہ بکنے والوں، ڈالروں پہ، دیناروں پہ بکنے والوں، تم عاشقوں سے ٹکر لے رہے ہو. یہ ہندوستان خواجہ کا، محبوب الہی کا، بندہ نواز کا، بابا شرف الدین کا ہندوستان ہے. یہ ہندوستان میں تمہاری نہیں چلے گی، چلے گی تو خواجہ کی چلے گی. اس لیے خواجہ کے ماننے والوں مطمئن ہو جاؤ. میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. اب کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے نا بھائی؟ اب تو بات سمجھ میں آگے نا؟ اب جو کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے مدرسے کو چندہ دیں گے، اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ بھائی میں یہی بول رہا ہوں، یہی بول رہا ہوں. تو میرے کو بول رہے ہیں کہ ان کو جس کو چاہے بولتے تھے، جس کو چاہے نہیں بولتے، رسول کے دشمنوں کو بولتے ہیں. ہم تو میلاد منانے والوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو راتوں میں جگ جگ کے اپنے گلیوں کو سجا رہے ہیں. اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا فزو کر دیا کہ وہ نبی کے نام پہ روشنی کر رہے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو بھی روشن کر دے، ان کے گھروں کو بھی روشن کر دے. یہ اس لیے تو علماء حق اولیاء نے فرمایا جب سلام پڑھو نماز میں تو سرکار کا خیال کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب سلام پڑھو تو سرکار کا خیال لاؤ، سرکار کے حضور میں حاضر ہو. اس لیے حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ
ان کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رسول کے خیال کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوتی، گائے بیل زنا عورت کا خیال آئے تو ہو جاتی. کتنے گندے ہیں. عورت کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی، زنا کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی، گائے بیل کا آ گیا تو، کیونکہ گائے ان کی ماں ہے، بیل ان کا باپ ہے، اس کا خیال آ گیا ہو جاتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو نہیں ہوتی. بولو کتنا بے ایمان ہے، گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوری لابی ایسی ہے جس کو بلا کے تحفظ شریعت کا جلسہ کر رہے ہیں. یہ سڑے کیا تحفظ شریعت کریں گے جو رسول کے خیال کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، سرکار کا خیال شرک ہے. اس کا جواب دیتے ہیں حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی نے تفسیر صدیقی الدین میں لکھا کہ دیکھیے لفظ کے ساتھ معنی آتے ہیں، معنی کے ساتھ مصداق آتا ہے، مصداق کے ساتھ خیال بنتا ہے. ہاں اب آپ وہاں بیٹھے، اب یہاں ہم بولے کہ آپ کو بولے چار مینار تو فوراً اس کے معنی ذہن میں آتے ہیں، چار ہے. اس کے بعد اس کا مصداق آتا کہ ایسا بنا ہوا ہے، اس کے بعد اس کا پورا خیال آتا. سمجھ گئے بات کو؟ اتنی ارخریزی کی ہے علماء نے، اس لیے ہم بحر العلوم کا احسان مانتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں بہت امیر و کبیر تھے. اس زمانے میں کسی مشائخ کے پاس موٹر نہیں تھی، ان کے پاس تھی. پروفیسر تھے، بڑے بڑے مشائخ ان کے خدموں میں بیٹھتے تھے. کئی لوگوں کو صوفی اور ولی بنا دیا. تفسیر پڑھو تو ہوش اڑ جانا آپ کے، اتنا وقت کیسا ملا ہوگا میرے آقا کو. انہوں نے تفسیر لکھی تو ہمارے ایمان کے لیے لکھی، الدین تعلیف کی تو ہمارے ایمان کے لیے کی. فرماتے ہیں کہ لفظ کے ساتھ معنی، معنی کے ساتھ مصداق، مصداق کے ساتھ خیال. اب کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا سمجھیں گے آپ لوگ؟ لفظ ہی نہیں سمجھتے. انگوٹھا چھاپ اردو تو آتی نہیں، اردو کو تو پوری تباہ کر دیے. اب لوگ ہم بولے انگلش میں پوسٹر چھپاؤں، بولا تم اردو پڑھو، ہم انگلش میں ایک چھپاؤ. تم اردو پڑھو سیکھو. ہاں نوٹوں کی لائن میں کیسا ہے، کیسا جا رہے کہ قرآن میں ہے لائن میں ٹھہرو نوٹوں کی ہے بھی قرآن میں. مصحف بولو آپ، حدیث میں ہے اے ٹی ایم میں جاؤ بول کے. پھر مانے دیکھ رہے ہیں حدیث و قرآن. جلسہ کرے تو میلاد منانا قرآن و حدیث میں ہے، بولا یہ لائن میں ٹھہرنا کہاں ہے؟ ضرورت ہے تو لائن میں ٹھہرا ہے، ہمیں بھی محبت ہے تو میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تو بدبخت ہے، ابھی بھی بدبخت ہے یہ، اور آپ کو بھی بدبختی دے رہے ہیں. اس لیے حضور بحر العلوم نے سمجھایا ہم کو سرکار سے کیسی محبت ہو جاتی ہے. حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ لفظ کے ساتھ معنی، معنی کے ساتھ مصداق، مصداق کے ساتھ خیال. اور جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم تو اس کے فرد اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا دو عالم ہے، کس پر اللہ نے انعام کیا. سب سے پہلی اگر کوئی شخصیت ہستی ہے تو وہ رسول ہے. تو رسول کا نماز میں انعمت علیہم پڑھ کر خیال آنا ضروری ہے. دیکھو یہ بحر العلوم کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ایمان کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور آج کل کے علماء سیاسی لوگوں کے پیر پڑھنے والے، ان کے چمچا گر گئے، ان کے رخ کو دیکھ کر فتویٰ دینے والے کہہ رہے ہیں کیا ہے، بول دیا ہوگا کوئی بھی. جواب دینا اس کا کام ہے، لوگوں کے ایمان کو سنوارنا اس کا کام ہے. یہ تو بحر العلوم نے ہمارے ایمان کو سنوارا، کہا کہ رسول کا خیال آنا ضروری ہے. جب ہم انعمت علیہ پڑھتے ہیں تو اس کے فرد اول تو سرکار ہے، اور سرکار کا نماز میں خیال آنا چاہیے. علماء اس لیے جو کہتے ہیں سرکار کا خیال نماز میں آنا تو نماز کی نماز ہے. اور انہیں بولا، اور یہ دوغلے اس کی تائید کرنے والے
یہ تحفظ شریعت کا جلسہ کرنے والے، یہ مسلم پرسنل لا کے نعرے بلند کرنے والے، سرکار کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوتی کرتے. اور ہمارے اولیاء کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال لانا چاہیے، کیونکہ یہ سرکار کا خیال نماز کی نماز ہے. جب تک کہ خیال رسول نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں، اور خیال تو آ ہی جاتا ہے، آتا نا بھائی. ہاں، ابھی میں بولا ڈبل کا مٹھا، منہ میں پانی آتا نہیں آتا؟ نہیں آیا تو سمجھنا تو مٹھے سے واقف نہیں ہے، پکوڑا ہے تو. میں ابھی بولا خوبانی کا مٹھا، زبان چاٹنا شروع کر دیتے. کیا یاد دلا دیے مولانا رات کے وقت. بریانی 3 بجے رات کو ٹھنڈی بریانی کھانے کے لیے اتنی سردی میں شادی خانے میں بیٹھتے. یہاں بولے تو قیصر صاحب بہت سردی ہو رہی، مولانا کب تقریر ختم کرتے؟ حالانکہ قیصر صاحب نے چائے بھی پلا دی. پھر بھی انتظار ہے. اب گرمی آگے نہیں آ گئی. دیکھیے دوستو، کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا اس کا سلیقہ سرکار کے چاہنے والے سکھاتے ہیں. ہاں، سرکار کا آنا خیال ضروری ہے، اور انہیں برا نہیں آنا خیال گائے بیل کا. تو زنا کا، عورت کا، بیل کا خیال کرنے والے لوگ آئے تو بولو ان کے پیچھے نماز ہوتی؟ انہوں گائے کے خیال میں ہے، بیل کے خیال میں ہے، بھینس کے خیال میں ہے، گدھے کے خیال میں ہے، سور کے خیال میں ہے. اور ہمارا جو سچا پکا سنی ولی ہے وہ رسول کے خیال میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ گائے بیل یہ سور کے خیال لانے والوں کے پیچھے نماز. اب آپ پڑھیں گے تو گائے بیل کے پیچھے پڑھو. ایسی نماز ہے گائے بیل کے پیچھے پڑھنے کی. ہم گائے بیل کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم رسول کی چاہت کے انداز میں پڑھتے ہیں. ابھی بھی سمجھے نہیں تو آپ اپنا ذرا آپریشن کرائیے دماغ کو، نہ تو دماغین کھائیے. اتنا ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، آپ ہمارے کو بدنام کر رہے ہیں. مولانا شجاعت صاحب وہ سخت تقریر کرتے، ایسا مولانا کو نہیں بولنا. تو میرے کو سکھانے والا کون؟ انگوٹھا چھاپ. میں کس کی بحرالعلوم کی بات کر رہا ہوں، تو وہی نچلے کا نچلا ہے، تو وہی گرا ہوا ہے. میں تیرے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تیرے کو بلندی لے جا کر بحرالعلوم کے ختموں میں ڈال رہا ہوں. تو بولا نہیں میں نہیں جاتا، میں تو گائے بیل کے ختم پڑھوں گا. اس لیے جا کے ان کی نماز پڑھیں. ان کی نماز ان کے ساتھ، ہماری نماز ہمارے ساتھ. اللہ بولیں گا دونوں کی نماز ایک ساتھ دوزخ میں جاؤ. اب پڑھیں گے نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. اب ان سے رشتہ داری کریں گے. اب ہمارے گھروں میں پکوڑے پکوڑیاں آ گئے. داماد پکوڑا، بہو پکوڑی. اب سسرے صاحب کیا ہو گئے؟ سسرے صاحب بھی پکوڑے پکوڑی ہو گئے. ساس بھی پکوڑی، سسرا بھی پکوڑا. آج ہمارے گھروں کا جائزہ لو. ماموں پکوڑا، خالو پکوڑا، باوا پکوڑے، خالہ پکوڑی، بہن پکوڑی، ممانی پکوڑی، بہو پکوڑی، ساڑو پکوڑا. بلانا پڑتا ہے حضرت. بولا تم ان کو ہی بلاؤ، ہم کو نہ کو بلاؤ. سسرا پکوڑا، ساس پکوڑی، باوا پکوڑا، اماں پکوڑی. رشتہ داری کر رہے کرنا رشتہ داری. ہم کو نہیں معلوم تھا، کھانا کھانا معلوم تھا، انہیں پکوڑے تو نہیں معلوم. ڈھونڈے نہیں، ڈھونڈ کے نہیں کرنا. کر لیے جائز ملتا بول کے پکوڑی سے کر لیے. اور یہ پکوڑے کیا بول رہی؟ جہیز لینا لعنت ہے. بولا تو سب سے بڑا لعنتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو جہیز دیا. جہیز دینا لعنت نہیں ہے، سنت ہے. البتہ مانگنا نہیں. مانگنا نہیں. تقریبات کرنا، چھٹی کرنا، چلا کرنا، یہ سب تحفے کے بات ہیں. نہیں ہم نہیں کرتے. پیسے بچانے کو کنجوس مکھی چوس لے کے آیا گیا خبر میں. ارے بچوں کی خوشی کرنا نا، چھٹی کرنا، چلا کرنا، بچوں کو کل پوشی کرنا. بچے پیدا ہوئے نہیں اس کو پیدا کہیں ہوا ہے نڈی مت کے ماتو. اس لیے خوش ہو کے چھٹی کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں.
اور اس کے بعد سالگرہ کرتے ہیں، یہ صحبت محبت ہونے کی علامت ہے۔ اس کو تو محبت نہیں ہوئی، چر شوق کو شادی کر لیا، اس کے بعد نہ چھٹا نہ چلی، نہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، کھانے کو ہونا کہیں بھی بلائے تو ہاں؟ ہم یہ رسم ریت نہیں کرتے، بلائے تو آگے کھاتے بے غرضے، یہ سب محبت کی علامت ہے۔ اپنے داماد اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاہیے، ہاں نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خوش رکھتے تھے حضرت علی کو؟ ہاں، حضرت علی اور فاطمہ کچھ رنجش ہو گئی، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت علی چلے گئے، حضرت فاطمہ نے کہا حضور عجیب واقعہ ہو گیا، حضرت علی سے کچھ بات ہو گئی میری۔ حضرت علی چلے، اب داماد کو ڈھونڈنے کے لیے رسول جا رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بچی آ گئی تو نہیں اس سے تو لڑیں گے، اس میں اپن مقدمہ ڈالیں گے، اس کو چھڑا لیں گے، کیسا بولتا میری بچی کو پکاؤ بول کے، تو پکانے کو نہیں آئی تو کہیں کو آئی تو نہیں، انہوں کہتے پکاتے نہیں کہتے ہوٹل سے لاؤ، کچھ بھی نہیں بولنا ہے ان کو، انہوں پکاتے نہیں، انہوں 11 بجے دن کو اٹھتے، بہو صاحبہ کچھ بولے تو نہیں، اماں کہنے جاتی، اماں بولی لا کے مقدمہ ڈالی گی۔ اور یہاں سردار اولیاء، سردار الانبیاء، خاتم النبیین اپنے داماد کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ کیا بات ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ایک جگہ سو رہے ہیں مٹی پہ، جا کے دیکھا، سرکار نے بڑی محبت سے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کے کہا ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، ابو تراب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے علی، آپ کو لقب بھی ملا تو حضرت فاطمہ کی طرف سے ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی ابو تراب کے لقب سے بہت خوش ہوتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے مجھے ابو تراب کہو، سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار نے بڑی محبت سے ابو تراب کہا، یعنی بٹی کا باپ۔ سرکار اس وقت کہے تھے یہ ہے داماد کی قدر۔ ہاں، اب یہاں تو نہیں مقدمہ ڈالیں گے، جھوٹے مقدمے میں پھنسائیں گے، یہاں تو نہ دین ہے نہ اسلام ہے، کمزور جو ہے اس کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، کبھی بھاؤ کو خراب کا پہ مقدمے چل رہے ہیں، کبھی داماد پہ چل رہے ہیں۔ ارے سرکار کی محبت میں رہو۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ اے لوگوں، وہ شخص اخلاق والا بہتر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جو اپنی بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، پہلے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کے کپڑے کا خیال کرتا ہے، ان کی فرمائشوں کا خیال کرتا ہے، ان کو اچھا رکھتا ہے، وہ شخص تم میں بہتر ہے۔ یہاں تو بیوی کو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہیں انہوں نہیں کھاتے، جو ہے انچ کھاتے، کنڈا پورا انچ بھر لیتے، بیوی نہیں کھاتے کہتے نہیں کھاتی ہماری بیوی، نہیں کھاتی تو میاں منہ سے کھلاؤ، ایسا ہاتھ سے کھلاؤ بیوی کو، یہ ہاتھ سے کھلانا بھی نہیں کی ہے۔ بیویوں کو ہاتھ سے کھلانا، بیویوں کو پیار کرنا، بیویوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کنیز نہیں سمجھنا، کیونکہ سرکار بھی اپنی بیویوں سے اسی طرح پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، سرکار بولے عائشہ میں آج پکاتا ہوں، سو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے عائشہ آج روٹی میں پکاتا ہوں، کبھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے پکوان کرے، آپ تو ہوٹل میں بریانی کھاتے 50 روپے کی، کبھی بیوی کا خیال کرے، بیوی کو نوالے بنا بنا کے کھلانا بھی نیکی ہے۔ بیوی بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا آدھا ایمان بچاتی انہیں، بیوی کو کیا سمجھ رہے آپ؟ بیوی کا مقام سرکار نے کیسا دیا، اس لیے تو ہے نا، بیوی کا بھی مقام بہت بڑا ہے، سرکار نے ہر عورت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ماں کو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی کو کہا تمہارا آدھا ایمان بچاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ نہیں بیوی کے ساتھ لڑے،
دوسری عورت پہ گھورتے. ہیلو, کیا لوگ ہیں, اپنی بیوی کو رکھ کے دوسری عورت کو دیکھتے, شرم نہیں آتی؟